نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آج کی ہماری حدیث کا موضوع ہے توکل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل اعتماد، اللہ پر مکمل بھروسہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا بنائی ہے تو دنیا کے اندر جو حقیقتیں حضرات انبیاء کرام کو نصیب فرمائی، ان میں سے ایک بہترین حقیقت وہ یہی تھی کہ حضرات انبیاء کرام اور ان کے متبعین اور نیک لوگ وہ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے۔ وہ اسباب کو اختیار تو کرتے ہیں لیکن اسباب پر اعتماد نہیں کرتے۔ اسباب کو اختیار کرنے کی وجہ کہ اللہ کا حکم ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے، پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ اور اعتماد کیا جائے۔ اور جو شخص اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ اسے کفایت فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو بھی اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتے ہیں، اللہ اسے کسی وادی میں کسی مقام پر خالی نہیں رکھتے۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کے دل، جو انسان کا دل ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف شاخیں رکھ دی ہیں، مختلف وادیاں رکھ دی ہیں، جنہیں میں اور آپ خواہشات کی وادیاں کہتے ہیں۔ اور اگر انسان ان خواہشات کی وادیوں پہ چڑھ پڑتا ہے تو اللہ کو اس انسان کی کوئی پرواہ نہیں کہ کس وادی میں اس کی ہلاکت ہو جائے، کیونکہ یہ خواہشات کے پیچھے دوڑتا رہے گا، بھاگتا رہے گا، اور خواہشات اس کے کام نہیں آئیں گی، خواہشات کام نہیں آئیں گی۔ ہاں، جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی کفایت فرما دیتے ہیں، اس کی مدد اور نصرت فرما دیتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ کے انبیاء کرام اور ان کے متبعین اور ان کی اطاعت کرنے والے محسنین، فرمایا جس طرح وہ صرف اور صرف کامل اعتماد اللہ پر رکھتے ہیں، ہمیں بھی کامیابی کے لیے یہی اعتماد اللہ پر رکھنا چاہیے۔ توکل کہتے کسے ہیں؟ ہم حضرات نے توکل کا معنی یہ کر لیا ہے کہ توکل کہتے ہیں ترک اسباب کو، یعنی اسباب کو چھوڑ دیا جائے، کوئی سبب اختیار نہ کیا جائے۔ حالانکہ توکل اس کو نہیں کہتے۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرے لیکن اسباب پر اعتماد نہ کرے۔ ہم نے جانا ہے دکان کھولنی ہے، یا اللہ کا حکم ہے بھی محنت کرو، کاروبار پہ فکر کرو، طلب کرو، تو ہم طلب کے لیے چلے گئے ہیں، لیکن دکان کھولنے کے بعد رزق کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے۔ ہم نے جا کے مزدوری کرنی ہے، رزق کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے۔ یعنی ان اسباب پر اعتماد ہمارا نہیں ہے۔ بیمار ہوئے ہیں، دوائی استعمال کی ہے کہ پاک پیغمبر کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جب میں مریض ہوتا ہوں تو مجھے اللہ شفا دیتے ہیں، لہذا اب اعتماد اس دوائی پر نہیں ہے، اعتماد ڈاکٹر پر نہیں ہے، اعتماد ٹیکے اور ڈرپ پر نہیں ہے، اعتماد اللہ کی ذات پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو جب ہمارا اعتماد اللہ کی ذات پر ہو جائے گا تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ اور اس حدیث میں بھی آپ علیہ السلام یہی بات ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، کہ اگر جس طرح اللہ پر حق ہے توکل کرنے کا، اعتماد کرنے کا، اگر تم اللہ پر اس طرح اعتماد کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی مقام سے عطا فرمائیں گے کہ تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے۔ اور اللہ علیہ السلام نے مثال کیا دی؟ پرندوں کی دی، کہ دیکھیں صبح پرندے اٹھتے ہیں اور وہ نکل پڑتے ہیں، اور نکلتے کیا ہیں؟ خالی پیٹ ہیں، پیٹ بھرے ہوئے نہیں ہیں، لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تو شام جب واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ اور پرندوں کی مثال دی اس وجہ سے کہ میں اور آپ غور کریں کہ پرندے کس ٹائم نکلتے ہیں اور کس ٹائم واپسی ہوتی ہے۔ اگر انسان آج بھی کامیابی کرتا ہے، چاہتا ہے، تو یہ دو کام بھی کرے۔ ایک پرندوں والا وقت استعمال کرے کہ پرندے کون سے وقت میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم فجر کے بعد سوئے رہیں گے، ہم فجر کے بعد آرام کر رہے ہیں، اور ہماری نیندیں 8، 9، 10 بجے کھل رہی ہیں، تو یہ وہ وقت ہے جب اللہ نے رزق کی تقسیم کا فارمولہ طے کر رکھا ہے کہ اس وقت اللہ رزق دیتے ہیں، اس وقت انسان کے چلنا پھرنا صحت کی علامت ہے۔
سونا بیماری کی علامت ہے۔ اس وقت انسان اپنے اللہ کو راضی رکھے، ذکر اذکار میں گزرے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج نکلنے سے پہلے جب روشنی پھوٹتی ہے تو پرندے جتنے بھی ہیں وہ ذکر اذکار میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور مغرب سے پہلے وہ آ کر عصر کی نمازوں کے بعد مغرب کے درمیان وہ واپس لوٹ آتے ہیں اپنے اپنے گھونسلوں میں، اور پیٹ بھرے ہوتے ہیں، پھر ذکر اذکار شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اور پورے علاقے میں خاموشی سی چھا جاتی ہے کہ وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، عبادات کی طرف متوجہ ہو۔ تو ہمیں بھی ان چیزوں کی فکر کرنی چاہیے۔ تو پرندوں کا جس طرح اللہ پر توکل ہے، اگر میں نے اور آپ نے بھی یہ توکل اختیار کر لیا تو یاد رکھنا ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے، اور ہماری یہ کامیابی انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی بن جائے گی۔ ایک شخص، دو بھائی آپس میں کام کیا کرتے تھے، ایک شہر میں ایک گاؤں میں۔ تو گاؤں والا روزانہ اپنی بکریاں لے کر بازار کی طرف چلے جاتا، اور بازار جانے کے بعد وہاں پر جنگل میں چلے جاتا اور بکریاں چراتا۔ ایک دن اسے کوئی کام پڑا شہر میں، تو جنگل جا کر بکریاں چھوڑ کر خود شہر آیا۔ تو بڑے بھائی نے پوچھا، ہاں بھائی بکریاں کہاں ہیں؟ تو آگے سے جواب دینے لگا، میں اللہ کے توکل پہ چھوڑا ہے۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ جنگل میں۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا، بھی توکل کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ جنگل میں آپ چھوڑا ہو تو یہ اللہ کا توکل ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بس میں تو اللہ کے توکل۔ اس نے کہا جب آپ اللہ کے توکل پر بکریاں چھوڑ کر آئے ہو تو بھیڑیا بھی تو صبح اللہ کے توکل پر رزق کی تلاش میں نکلے گی، وہ بھی جب نکلے گا اور کوئی حفاظت کرنے والا نہ پائے گا تو وہ اس میں پڑ جائے گا اور بکریوں کو نقصان پہنچائے گا، اور پھر آپ کا اعتقاد خراب ہوگا۔ تو اس کا معنی ہے کہ آدمی اسباب اختیار کرے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، پوچھا کس چیز پر آئے ہو؟ فلاں جانور پر۔ کہاں ہے؟ اللہ کے توکل پر چھوڑ دیا۔ فرمایا باہر جاؤ، جانے کے بعد اس جانور کو باندھو اور پھر دعا پڑھو، اور پھر اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کر کے آؤ کہ مجھے اس کے باندھنے پر اور اس کے سارے اسباب اختیار کرنے پر بھروسہ نہیں، بھروسہ آپ کی ذات پر ہے، کیونکہ جانور ہے کہیں نکل نہ جائے، کھلا ہوا ہے تو کوئی آدمی اس کو کسی اور کی ملکیت سمجھ کے لے کر نہ جائے، ایک بندھا ہوا ہوگا، ایک اسباب کو اختیار کر کے پھر تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آیا، آپ سے پوچھا اللہ کے رسول میں جانور کو لاؤں اور اس جانور کو چھوڑ دوں پھر توکل کروں، یا لاؤں اور باندھوں پھر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا لاؤ، باندھو، باندھنے کے بعد پھر اللہ پر توکل کرو۔ یا آپ علیہ السلام انہیں سبق دے رہے ہیں کہ توکل کا مطلب کیا ہے۔ مولانا ظفر خان رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں کہ توکل کا ہے یہ مطلب کہ خنجر تیز رکھ تو اپنا، پھر اس کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم توکل کریں تو ہمیں سب سے پہلے اعتماد صرف اللہ کی ذات پر ہوگا، لیکن اعتماد کے ساتھ ساتھ اسباب اختیار کریں، اسباب پر اعتماد نہ کریں۔ اسباب پر اعتماد یہ برا ہے، اسباب کا اختیار کرنا برا نہیں، پھر توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں آپ علیہ السلام کے ساتھ سواری پر آپ کے ساتھ تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا غلام، اے غلام، احفظ یحفظک، اللہ کی تو یعنی حدود کی حفاظت فرما لے تو اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے، اور کسی کے معاملے میں پریشان نہ ہو، جب تجھے سوال پڑے تو سوال اللہ سے کر، تجھے مدد کی ضرورت پڑے تو مدد اللہ کی کرو۔ اور انہیں سمجھایا کہ ابن عباس اگر پوری دنیا تیری مخالفت پر آ جائے اور اللہ تجھے کوئی چیز دینے پر آ جائے تو یہ دنیا کی مخالفت تجھے کچھ نہیں کر سکتی، اور فرمایا پوری امت تجھے کچھ دینے پر اور عنایت کرنے پر آ جائے، میرا رب نہ چاہے تو فرمایا یہ تجھے کچھ بھی نہیں دے سکتے، لہذا یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے تو اس کا بہتر کام یہی ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر خاص اعتماد کر، توکل کر۔ حضرت سیدنا سہل رحمہم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ متوکلین کی 3 علامات ہیں۔ وہ 3 علامات کیا ہے کہ کسی سے مانگتے نہیں اللہ کے علاوہ، جیسے حضرت ابن عباس کو آپ نے فرمایا کہ اگر مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگ، سوال کرنا ہے تو اللہ سے کر، فرمایا وہ کسی سے مانگتے نہیں۔ نمبر 2، اگر کوئی آدمی دے دے تو رد نہیں کرتے، وہ اللہ کی طرف سے عنایت سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس کے ذہن میں ڈالا ہے، میرا رزق کی ترتیب بنائی، وہ لے لیتے۔ اور تیسرے نمبر پر اس کو ذخیرہ نہیں کرتے۔ آپ پرندوں میں دیکھیں ان میں بھی یہی عادت ہے، وہ مانگتے کسی سے نہیں ہے لیکن جہاں سے ملے وہ لے لیتے ہیں، اور پھر وہ ذخیرہ نہیں کرتے کہ کل موسم خراب ہے، کل پریشانی ہے، کل کوئی تکلیف ہے، ہو سکتا ہے رزق نہ ملے، آج شاپروں میں ڈال کر لے جائیں محفوظ کر کے، وہ ذخیرہ نہیں کرتے۔ پرندوں کی یہ عادت ہے کہ جاتے ہیں روز صبح بارش، طوفان، آندھی، ایسے ایسے علاقوں میں جہاں بالکل رزق کے اسباب ظاہری نظر نہیں آتے، کہ جنگی علاقے ہیں یا دوسرے علاقے ہیں،
لیکن وہاں پر بھی ان کو روز صبح اپنا رزق مل جاتا ہے اور شام وہ پیٹ بھر کے واپسی پر ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساری دنیا اور آخرت کے اسباب مقرر فرما دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقیقی توکل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔